بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی سالوں کی محنت کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، قرآن و سنت کے نام پر دھوکے بازی کرتا ہے، دغا بازی اور فریب کرتا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ ابھی بھی ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تو لگے رہیں گے، اس لیے کہ ان کی انا کا مسئلہ ہے، وہ کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جب مرزا غلام احمد قادیانی کو لوگ مل سکتے ہیں تو انجینئر مرزا علی کو کیوں نہیں مل سکتے؟ تو بہرحال یہ لوگ تو ساتھ میں لگے ہی رہیں گے، لیکن بہت بڑی تعداد کو بہرحال اس کا احساس ہو چلا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس پر دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد ہیں حضرت مولانا محمد فہیم الدین بجنوری دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک مختصر سی تحریر لکھی ہے۔ یہ تحریر اس حوالے سے بڑی مفید ہے کہ بہت سے وہ حضرات جو دعوت و تبلیغ سے وابستہ تو ہوتے ہیں، لیکن مسائل اور اسی طریقے سے دلائل کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ پھر انجام کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے دام فریم میں آ جاتے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تحریر بڑی مفید ہے کہ ان حضرات کو اس جانب بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو بہرحال یہ تحریر ہے، میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تحریر کا عنوان ہے اسے حضرت مولانا فہیم الدین بجنوری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے فیس بک پہ شیئر کیا ہے۔ وہ وہاں بڑی ہی مفید تحریر ہے اس طرح کی، جب ان کو وقت ملتا ہے تو لکھتے رہتے ہیں۔ تو حضرت نے جو تحریر لکھی ہے اس کا عنوان ہے حضرت مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ آمیز دعوت و دفاع۔ تحریر محمد فہیم الدین بجنوری، خادم تدریس دارالعلوم دیوبند، 2 ربیع الاول 1443 ہجری، 9 اکتوبر 2021۔ حضرت لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مسلیا اما بعد، قال اللہ تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لکھتے ہیں، آیت بالا خدام دین کے لیے مکمل مشعل روشنی ہے۔ اس میں دعوت و دفاع پر مشتمل 2 نکاتی فارمولہ درج ہے، لیکن ہماری کم نصیبی ہے کہ اس راہ کے بیشتر طالع آزما ہر 2 نکات کی یکساں عملی تطبیق میں قاصر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نصاب کے ایک حصے پر انحصار سے ہم مطلوبہ ثمرات کی توقع نہیں رکھ سکتے، بلکہ جزء ثانی کو نظر انداز کرنا اپنے جداگانہ عواقب بھی رکھتا ہے۔ یعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس میں اللہ نے 2 باتوں کا حکم دیا۔ ایک تو یہ کہ حکمت کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اور دوسرے کہ ضرورت پڑنے پر ان کے ساتھ میں اچھے انداز میں مکالمہ، مجادلہ یا مناظرہ کیا جائے۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایک پہ عمل کر کے دوسرے کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے اور دوسرے پہ بالکل بھی عمل نہیں کیا جائے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں، یہاں دین کی تفہیم و تبلیغ میں حکمت عملی اور حسن انداز کی تلقین کے معاً بعد یہ انتباہ ہم رشتہ کیا گیا کہ مجادلہ و مناظرہ اقدام دعوت کا اگلا اور یقینی مرحلہ ہے۔ اس دشت جنوں کے راہ نورد دفاع و مجادلے کی پیشگی تیاریوں میں تساہل اور تسامح کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ دعوت و تبلیغ کی نقار آرائی ہمہ جہت پنچایت کی راہ ہموار ضرور کرتی ہے۔ تبلیغی جماعت اپنے خاص عوامی رنگ کی وجہ سے دوسرے جز سے دانستہ گریزاں رہی۔ اس جماعت کی توانائیاں جز اول پر مرکوز تھیں۔ دنیا کا چپا چپا اس کے عطا فیض کے دائرے میں آیا، دوسرے جز کو اس کے تانے بانے میں موضوع جگہ دستیاب نہیں ہوئی۔ دستہ اہل علم ان کو ایک کمک فراہم کر سکتا تھا، لیکن عوامی قیادت کا ناز اور اہل علم کا بانگ پن اس خلیج کو پاٹنے میں ناکام رہا۔ خدمت دین کے اس نصاب کی کوتاہی نے جماعت کو لہو لوہان کیا۔ فتنے لا مذہبیت کو کتنے ہی نمائندے ہماری اس جماعت کی صف اول سے حاصل ہوئے۔ انہوں نے اس مبارک جماعت کی دکھتی رگ کو یورش کا نشانہ بنایا، مجادلہ، مباحثہ اور مناظرے کی کمزوری پر شب خون مارا، اور مقتداؤں و پیشواؤں تک کا اغوا کامیابی کے ساتھ کیا۔ آج سوشل میڈیا کی بدولت علم و تحقیق کے نام پر شعبدے بازی کے بازار کو نیا عروج ملا ہے۔ حرف ناشناس بھی لفظ فہم ہونے کے مدعی ہیں۔ زبان و سخن کی ساحری نے نئے نئے سامری پیدا کر دیے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ سفیران حرم دعوت و تفہیم کی خدمت کے ساتھ ساتھ میں خانے کے تحفظ و دفاع کا فریضہ بھی انجام دیں، اور اس ذمہ داری کے تقاضوں کو نظر انداز نہ کریں۔ جہلم کی حالیہ فتح نے
خدمت دین کے معانی کو کمال آشنا کیا ہے۔ یہاں سے ہمارے جیالوں کو نئی سمت پکڑنی ہے۔ خدمت دین کے خط و خال متعین کرنے والے آیت کریمہ کی درست تعبیر و تفسیر اس کے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت ایک تو اردو زبان پہلے ہی سے بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، اوپر سے حضرت جو لکھتے ہیں تو انتہائی اعلیٰ درجے کی جو زبان ہے وہ لکھتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کا حسن جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے، یا کہ اس کے حسن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تحریر تھی، اس کا حاصل میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ دونوں ہی چیزوں کا اہتمام بہرحال کیا جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔